تمام بہنوں بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اور کرسمس کے اس موقع پر جو خیال خداوند نے میرے دل پر رکھا وہ میں آپ تک لے کر آنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے، تو کیا جان سکتا ہے؟ اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے۔ اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ خداوند تو آج اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ ایوب کی کتاب میں 42 چیپٹرز ہیں اور 1070 اس میں کل آیتیں ہیں، اور یہ کتاب موسیٰ نے لکھی ہے۔ اور جو ایوب تھا یہ یعقوب نبی کا پوتا تھا۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ جانیں گے کہ یعقوب نبی کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام اشکار تھا، اور یہ ایوب اشکار کا بیٹا تھا۔ اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیدائش اس کا 46 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ ایوب کی کتاب میں سیکھنے کے لیے بے شمار اسباق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایوب کی کتاب نہ لکھی جاتی تو آج دنیا کئی سوالوں سے محروم ہو جاتی۔ اس کتاب میں ایوب کا شخصی کردار، ایوب کا خدا کے ساتھ زندگی گزارنا، خدا کے خوف میں چلنا، ایوب کی برکات، ایوب کی آزمائشیں، اس کا نقصان اور اس کی بربادی، اور پھر اس کے دوستوں کی طرف سے جو اس پر الزامات لگائے گئے، پھر ایوب کی تلخ باتیں، ایوب کا ماتم، اس کی مایوسی اور اس کے دکھ، اور پھر ایوب کو آخر میں جو خدا نے دگنی برکات دی ہیں وہ سب اس کتاب میں لکھی ہیں۔ ایوب جب وہ 70 برس کا تھا اس پر یہ دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، اور اس کے بعد وہ 140 سال اور زندہ رہا، اور اس کی کل عمر 210 سال کی تھی۔ ایوب کی کتاب کے 38 باب سے لے کر 42 ابواب تک خدا نے ایوب سے 156 سوالات پوچھے، اور ایوب ان میں سے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ انسانی زندگی دکھوں سے اور مصیبتوں سے بھری ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا دکھوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں کبھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوب کا نام کا مطلب ہے صابر، لیکن ایوب کے نام کا مطلب صابر ہرگز نہیں ہے۔ ایوب کے نام کا مطلب ہے ایسا شخص جو دکھوں میں دہائی دیتا ہو، پکارتا ہو۔ ایوب کے نام کا مطلب ہے ریجیکٹڈ ون، رد کیا ہوا شخص، ڈیزرٹ، صحرا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اوز کی سرزمین میں ایوب ایک بہت بڑا شخص تھا، بڑا امیر شخص تھا، بڑا اس کا نام تھا، اور جو اوز کی جو زمین ہے موجودہ دور میں جغرافیائی لحاظ سے شام کا پورا ملک اس میں شامل ہے، اور سعودی عرب کا آدھا ملک اس میں شامل ہے۔ ایوب کے 3 دوستوں کا ذکر ہے اس کتاب میں۔ ایک اس کا دوست ہے تیمانی الیفز، جس کا نام کا مطلب ہے خدا اس کا زور ہے۔ پھر دوسرا اس کا دوست ہے سوخی بلدت، اس کے نام کا مطلب ہے لڑائی، جھگڑا، بحث، دلیل کا بیٹا۔ اور تیسرا اس کا دوست ہے زوفر نماتی، اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جو پرندوں کی طرح تیز آواز میں بولتا ہو۔
اب سوال کیا گیا ان آیات میں جو آپ نے پڑھی ہیں، لکھا ہے کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ عزیزو، شروع سے انسان کی آرزو رہی ہے کہ وہ خدا کو تلاش کرے، خدا کو پا سکے، خدا سے ملاقات کر سکے، خدا کو حاصل کر سکے۔ مقدس جروم جو روم سے تھے، جو کیتھولک سینٹ تھے، انہوں نے، ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ خدا کو حاصل کریں، خدا کے علم کو حاصل کریں، خدا کو پورے طور سے جانیں، اور وہ اسی بات کو سوچتے رہتے تھے کہ میں کیسے خدا کو مکمل طور سے جان سکتا ہوں۔ ایک دن مقدس جروم وہ سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے، اور چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک ڈول ہے، چھوٹا سا ایک جار ہے، ایک چھوٹا برتن ہے، اور وہ سمندر کے پانی کو اپنے برتن میں بھرتا جا رہا ہے، اور وہ پانی لبریز ہو کر باہر بہ رہا ہے۔ انہوں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بچے نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں سمندر کا پانی اپنے اس ڈول میں بھر رہا ہوں۔ مقدس جروم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ یہ اتنا پانی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا زیادہ پانی ہے، یہ کیسے آپ کے اس چھوٹے سے ڈول میں آئے گا؟ اس نے کہا اگر یہ پانی میرے اس ڈول میں نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا خدا کیسے آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے؟ اور یہ کہہ کر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے خدا کو حاصل کر لے۔ انسان نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں۔ انسان کی یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ چاند پر چلا گیا، اور پھر انسان نے بڑے بڑے شپس بنائے ہیں، جہاز بنائے ہیں، نالج اس کے پاس ہے، الیکٹریسٹی انسان نے بنائی ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگز انسان نے بنائی ہے، بہت سارا اسلحہ انسان نے بنایا ہے، ویپنز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، بہت کچھ انسان نے ایجاد کیا ہے۔ لیکن انسان اپنی عقل سے، اپنے منطق سے، اپنی سائنس سے، اپنی کوشش سے، اپنی جرأت سے، اپنی ہمت سے، اپنی ریاضت سے، تپسیا سے، اپنی نیکیوں سے خدا کو نہیں پا سکتا، خدا کو دریافت نہیں کر سکتا۔ خدا کو پانے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے آزمائے۔ ہندوازم میں ان کے ملینز آف گاڈز ہیں، بہت ان کے دیوتا ہیں، بہت سارے بت ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، اور جو سب سے بڑا ہندوؤں کا خدا ہے وہ ہے وشنو۔ اور پھر موسوی شریعت ہے جس میں قربانیاں ہیں، ہدیے ہیں، نذرانے ہیں، نمازیں ہیں۔ اور ایک بار موسیٰ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، اس نے کہا خداوند میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے کہا موسیٰ کوئی انسان میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وجہ کیا تھی؟ بائبل مقدس بیان کرتی کہ جب موسیٰ خود خداوند سے ملنے کے لیے وہ خیمہ اجتماع میں جاتا تھا، تو جب وہ خدا سے ملاقات کر کے باہر نکلتا تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ جب تو خیمہ اجتماع سے باہر آتا ہے تو تیرے چہرے پر اتنا جلال ہوتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے کہ ہم تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتے، اس لیے جب تو نکلتا ہے تو نقاب ڈالا کر، اپنے چہرے کو ڈھانپا کر۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر موسیٰ جو خدا کے ساتھ ملاقات کر کے جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا چہرے پر اتنا جلال ہے کہ لوگ اس پر نگاہ نہیں کر سکتے، تو خدا کے چہرے پر کیسے کوئی انسان نگاہ کر سکتا ہے؟ ہم اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، اپنی ریاستوں سے ہم خدا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر 4 سوالات کیے گئے ہیں۔
کہ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ لکھا وہ آسمان سے بھی اونچا ہے، پھر لکھا وہ پاتال سے گہرا ہے، تو کیا جان سکتا ہے؟ انسان کے پاس خدا کو پانے کے لیے، خدا کو جاننے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ڈیوائس نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ مذہب میں اور مسیحیت میں فرق ہے۔ مذہب جو ہے یہ ایک لیٹن ورڈ ہے ریلیگارے، اس میں سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان کے بنائے ہوئے ضابطے، اصولات، لاز بائی لاز، جن کے ذریعے وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مذہب ہے۔ اور جو مسیحیت ہے یہ زندہ رہنے کا رستہ ہے، دا وے آف لائف ہے، دا وے آف لیونگ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مذہب سارے اچھے ہیں، سارے مذہب، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو یہ سکھائے کہ تم نے غلط بات کرنی ہے، تم نے گناہ کرنا، بدی کرنا، نہیں۔ سارے مذہب بتاتے ہیں کہ ہم نے خدا کی طرف جانا ہے، ہم نے بدی سے، گناہ سے دور رہنا ہے۔ سارے مذہب اچھی باتیں بتاتے ہیں، لیکن مذہب کیا ہے؟ جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے، ہم ہر روز صبح اٹھ کر آئینہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بال بکھرے ہیں، آپ کے کپڑے مچڑے ہوئے ہیں، آپ کے منہ پر کوئی داغ ہے، یا آپ کی جو قمیض ہے اس پر کوئی داغ لگا ہوا ہے۔ آپ یہ باتیں دیکھتے ہیں آئینے میں، یہ آئینہ آپ کو بتا رہا ہے کہ داغ بھی لگا ہوا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے مچڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ آئینہ نہ آپ کے بال بنائے گا، نہ آپ کے کپڑے استری کرے گا، نہ آپ کا منہ دھوئے گا۔ اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طور سے مذہب بتائے گا کہ خرابی کیا ہے، کتنی بڑی خرابی ہے، یہ کہاں سے خرابی آئی ہے، یہ کیوں خرابی آئی ہے، لیکن مذہب وہ خرابی، وہ گناہ دور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح دنیا میں بائبل بیان کرتی ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، زمین پر اتار دیا، زمین پر بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا زمین پر اترا ہے۔ عبرانیوں اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیات میں لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اتارا بتارا نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ خدا نے سب کو موقع دیا، مذہب کو موقع دیا، انبیاء کو موقع دیا، شریعت کو موقع دیا، لیکن جب یہ سب کچھ ناکام ہو گیا، اس کے بعد خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا، جس نے انسانوں کے لیے نجات کا انتظام کیا۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہی کلام مجسم ہوا۔ اور پھر لکھے اور کلام مجسموں اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب خداوند یسوع مسیح وہ خدا کا کلمہ ہے، لیکن سب چیزیں اس نے کلمے کے وسیلے بنائی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب خدا نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، یہ چرند پرند حیوانات نباتات سب کچھ بنایا، تو خدا نے اپنے منہ کے کلمے سے ان چیزوں کو اس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور وہ کلمہ جو خدا کے اندر سے باہر آیا ہے، یعنی یسوع مسیح، اسی کے بارے لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، اور جو کلام مجسم ہوا وہ یسوع مسیح ہے۔ اور پھر یوحنا اس کا پہلا باب 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے
اس نے ظاہر کیا. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. موسیٰ نے بھی خواہش ظاہر کی. اس نے کہا خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا نہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن خدا نے اس کا حل نکالا. چونکہ انسان اپنی کوشش سے اپنی عقل سے نہ میرے پاس آ سکتا ہے، نہ مجھے حاصل کر سکتا ہے، نہ میرا دیدار حاصل کر سکتا ہے. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے اپنے آپ کو ظاہر کیا. لکھا ہے اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ بیٹھا. نہیں، اس کا مطلب ہے the one who is closest to the father's heart. وہ شخصیت جو باپ کے دل کے انتہائی قریب ہے اس نے ظاہر کی اس کو. اور باپ کے دل کے انتہائی قریب اگر کوئی شخصیت ہے تو اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. اب اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں خداوند نے کہا پہلی 5 آیات میں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. اور تم نے اس سے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر ہم راہ کو کیسے جانے. اس کے بعد خدا نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. خدا وہ انسان بن گیا. 2 الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، انکارنیشن اور ایواتار، مجسم ہونا اور اوتار. اوتار کا مطلب ہے کہ دیوتا کسی انسان کے جسم میں آ جائے یا کسی پرندے یا کسی جانور کے جسم میں آ جائے. اور مجسم ہونا کیا ہے کہ خدا جسم لے کر دنیا میں اترا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا کفر ہے کہ یہ کہنا کہ خدا انسان بن گیا. آپ خدا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ خدا جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، یہ سب حیوانات، نباتات، یہ جو آپ دیکھتے ہیں آسمانوں پر گلیکسیز، ستارے، سیارے، یہ سورج، چاند، یہ سب چیزیں، یہ سب مخلوقات جو سمندر کے اندر کی ہوں، زمین کی ہوں، آسمان کے نیچے، زمین پر، سب کچھ جو آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ خداوند نے بنایا. جب اس نے آسمان کو بنایا اس کو کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ اس نے کسی کا سہارا لیا، نہ کسی کی مدد لی. اس نے اپنے کلمے سے، اپنے لفظ سے، اپنی سوچ سے خدا نے یہ سب کچھ بنایا. وہ خدا بے انتہا وسائل کا مالک ہے. وہ خدا، اس کے پاس ساری طاقت ہے، ساری عقل ہے، سارے اختیار ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا کفر یہ نہیں ہے کہ خدا انسان بن گیا، لیکن کفر یہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ انسان خدا بن گیا. انسان خدا نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طاقت محدود ہے، اس کی عقل محدود ہے، اس کی سوچ محدود ہے، اس کا اختیار محدود ہے. لہذا خدا انسان بن سکتا ہے، انسان خدا نہیں بن سکتا. ایک دہریہ تھا. دہریے وہ لوگ ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے. یہ جو ملحد تھا، دہریہ تھا، اس کے بیوی بچے وہ کرسچن تھے لیکن یہ خدا کو نہیں مانتا تھا. اور سمندر کے کنارے اس کا گھر تھا. 24 کی شام کو، 24 دسمبر کی شام کو اس کے بیوی بچے وہ تو چرچ چلے گئے. امریکہ میں ہم یہاں پر 24 کی رات کو عبادت کرتے ہیں اور امریکہ میں 24 کی شام کو لوگ عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے چرچز میں. اس کو کہتے ہیں کرسمس ایو یا ایوننگ. اب اس کے بیوی بچے وہ چرچ میں چلے گئے، یہ اپنے گھر میں تھا اور سمندر کے کنارے اس کا گھر تھا. شام کے وقت موسم بڑا خراب ہو گیا،
बड़ा तूफान था और साहिल के जो परिंदे वो बड़े मुस्तरब होकर इसराब में आकर बड़ी परेशानी के हाल में कभी इधर उड़कर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं और उनको पनाह की तलाश में थे। इस शख्स ने कहा कि मैं इन परिंदों की मदद करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये परिंदे मेरे घर में आ जाएं ताकि इस तूफान से महफूज रहे। ये जितना उनका करीब जाता वो डर कर भाग जाते, दूर हो जाते। इसने बड़ी कोशिश की, बड़े जतन किए, बड़ी कोशिश की कि ये परिंदे उसके घर में उतर आए ताकि ये तूफान से बच जाए। फिर इसने कहा कि ये परिंदे मेरी जुबान नहीं समझते, मैं इन जैसा नहीं हूं, मेरा वजूद इनसे फ़र्क है, मेरी ज़ुबान इनसे फ़र्क है, मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ, लिहाजा इसलिए ये मेरी बात नहीं सुनते। उसने कहा काश मैं परिंदा होता, इन जैसा बन जाता, तो फिर मैं इनकी बोली में इनसे बातचीत करता और ये फिर मेरे घर में आ जाते। जब ये सोच रहा था उसने कहा ओहो, इसका मतलब है कि मैं अगर इंसान होते हुए परिंदों को बचाने के लिए मैं परिंदा बनना चाहता हूँ तो खुदा ज़रूर इंसान को बचाने के लिए इंसान बन गया होगा। इसने अपनी गाड़ी निकाली और ये चर्च में चला गया। शोर मचा दी इसने कहा मुझे आज यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा मिल गया और इस शख्स ने अपना दिल मसीह को दिया। अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से आप खुदा को नहीं पा सकते, लेकिन खुदा ने खुद जाहिर किया। अब जो खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है यीशु मसीह की शक्ल में, तो आप में से वो लोग जिनके अंदर यीशु नहीं है, खुदा यीशु मसीह तो दुनिया में आ गया, अब ये आप पर मुनसर है कि आप लोग उसको अपने दिलों में उतार लें और खुदा यीशु मसीह आकर आपके दिल में रहना चाहता है, सुकूनत करना चाहता है। आप अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से खुदा को नहीं पा सकते, आसमान की बात से में नहीं जा सकते। आसमान की बात से में जाने के लिए यीशु मसीह की ज़रूरत है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, ख़ास उन लोगों के लिए जो आज अपना दिल मसीह को देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके दिल में है, मेरे पीछे दुआ करें, कहें ऐ खुदावंद तू हमारी मदद कर, तू हम पर रहम कर, अपने लहू से जो तूने सलीब पर बहाया उस लहू से हमें पाक और साफ कर, धो डाल, मुकद्दस कर, हमारे दिलों में आ। आमीन। खुदा मैं इन तमाम बहनों भाइयों को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ, इनके दिलों में उतरा, इनकी ज़िंदगियों में आ और अपने लहू से जो तूने सलीब पर बहाया उस खून से इनको पाक और साफ कर, इनकी मदद कर, इन पर अपना हाथ बढ़ा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और हमारे चर्च की तरफ से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया।